نہیں آؤں گا. تو یہ سر وہ چیز ہے کہ جس پہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, اور تھوڑا سا ہم کیونکہ ایک پالیسی لے کے چل رہے ہیں تو آئی ایم ہوپ فل کہ آپ اس پر توجہ دیں گے. دوسرا یہ کہ سر سائبر کرائم کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کا جو ہے بڑا ایکٹیو رول ہے, لیکن سائبر کرائم کے حوالے سے جو پروگریس ہے آپ کی وہ منظر عام پہ نہیں آتی. نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے, اور یہ کرائم جو ہے وہ جو کرنے والے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا. تو کائنڈلی تھوڑا سا اس کو پبلک بھی کرنا شروع کریں کہ جنہوں نے سائبر کرائم کے اس میں انوالو تھے ان کا حشر کیا ہوا. تیسرا سر جو اکنامک کرائم ہے اس وقت خاص طور پہ جو اب ملک کی جو ہماری صورتحال ہے اور انٹرنیشنل جو صورتحال ہے اس میں آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے فورن ایکسچینج ریگولیشنز آپ کے پاس ہے, اس کے بعد اینٹی منی لانڈرنگ ہے اس کے تحت بھی, اور بینکنگ کمپنیز کے بھی آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ جتنی بھی ریگولیشن ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس جب بھی جائیں تو وہ بہت ساری چیزوں کو ایون ان کے پاس قواعد و ضوابط ہیں وہ کام نہیں کرتے اور دھمکی دیتے ہیں کہ جی ہم ایف آئی اے کو دیں گے فلانا. اب میں جس چھوٹی سی مثال دوں کہ ابھی لیٹسٹ جو فائنینس بل آیا ہے اس کے اندر ایک شرط تھی کہ جی آپ جو ہے وہ کنٹینر کے اندر بل آف لیڈنگ اور انوائس رکھیں گے. بل آف لیڈنگ کہہ رہا ہوں, انوائس اور پیکنگ لسٹ رکھیں گے. اب یہ ایکچولی جو ہے تو کسٹم کے ریلیٹڈ, لیکن جب کوئی ایجنسی کا معاملہ آتا ہے تو وہ دھمکیاں اور یہ چیزیں جو ہے ساری کرتے ہیں. اسی طریقے سے فورن ایکسچینج کی جو ریگولیشنز ہیں اس میں بے شمار چیزیں ہیں کہ جس کو مانیٹر نہیں پراپر کیا جاتا اور اس کو بارگین کے لیے بعد میں استعمال کیا جاتا ہے اور پاکستان پینل کوڈ کی باتیں کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے سر اب جبکہ یہ ہمارا سارا سلسلہ جو ہے ایف اے ٹی ایف کا جب سے آ گیا ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے متعلق بہت زیادہ ہماری جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا آپ کائنڈلی تھوڑا سا اس میں آئیڈینٹیفائی کر دیں یہ چیز کہ جی کیا چیز جو ہے جس سے اجتناب برتنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ میرے بہت سارے ساتھیوں نے اس میں معاملات میں بات کرنی ہے تو میں اپنی دو تین چار پوائنٹ تک اپنے آپ کو محدود کرتا ہوں, اور یہ باتیں میں نے جو آپ سے عرض کی ہیں یہ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے مفاد میں مجھے امید ہے کہ آپ اس کو رپلائی کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ اے کیو خلیل صاحب. افتخار وورا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے فارمر پریسیڈنٹ. افتخار صاحب آپ کا کوئی پوائنٹ ہے تو ضرور بتائیے. جی السلام علیکم جناب, اور تھینک یو پریزیڈنٹ. میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. میں اس میں جو میرا جو مین پوائنٹ میں ایک ہی پوائنٹ پہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو ہے نیا, اس کے تحت ہمیں ذرا وضاحت چاہیے محترم جناب جو ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی صاحب سے کہ جو سیکشن 3 ہے اس کی ذرا وضاحت کر دیں. ہوتا ہے کہ جو بھی ہم امپورٹس کر رہے ہیں یا ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو موسٹلی کیونکہ جو بزنس مین ہے وہ آگے رجسٹرڈ نہیں ہے تو ہم اپنے سارے ٹیکسز پے کر دیتے ہیں. اگر کوئی ان رجسٹرڈ کو سیلز ہے تو جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ آتی ہیں جب کسی ان رجسٹرڈ بائر سے تو مختلف اکاؤنٹس میں جاتی ہیں جو جہاں ہم نے کوئی آگے پیمنٹس کرنی ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن اس میں ہمیں بعد کا بہت زیادہ تعداد میں کئی سالوں سے نوٹسز ہمیں آ جاتے ہیں کہ جی یہ آپ بتائیں جی یہ پیمنٹ فلانے اکاؤنٹ میں کیوں گئی یا وہ فلانے اکاؤنٹ میں کیوں گئی. تو اس میں کافی ہراسمنٹ ہے بزنس کمیونٹی میں. اس کی مین ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ زیادہ تر جو بھی ہماری سائٹ سے ہم سارے ٹیکسز ایف بی آر کے اس کے پورے ادا کیے ہوتے ہیں, لیکن جب پیمنٹس آتی ہیں تو مختلف اکاؤنٹ میں جاتی ہے تو ہمیں نہیں پتا. اور اینٹی منی لانڈرنگ جو آپ کا ایکٹ ہے اس کو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ اس میں وہ کرائم گنا جائے گا جو کہ پروسیڈز آف کرائم ہو یا ٹیررزم کی فائنانسنگ ہو, جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اس کی اصل روح وہ ہے. ایک تو اس چیز کو آپ ذرا کلیریفائی کریں تاکہ جو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اس کا ہم بزنس کمیونٹی میں, اور اگر ہم یہ اپنی یہ ثابت کر دیں گے جی ہم یہ بزنس کر رہے ہیں یہ ہماری انکم ٹیکس کی یہ سیل ٹیکس کی ریٹرنز ہیں اور کچھ پیمنٹ اگر آگے پیچھے سے آئی ہیں گئی ہیں اور کس اکاؤنٹ میں گئی ہیں اس میں ہمارا کوئی کسی قسم کا قصور نہیں ہے اور نہ وہ پروسیڈز آف کرائم ہے اور نہ وہ ٹیرر فائنانسنگ ہے. تو میرے خیال میں یہی پوائنٹ ہوگا. اگر اس کی آپ وضاحت کر دیں گے تو بزنس کمیونٹی کی بہت زیادہ ان کو ایک اویئرنیس ہو جائے گی کہ ہم آئندہ اپنا بزنس کو کس طریقے سے کریں اور کیسے اس کو چلائیں. جناب تھینک یو جی. تھینک یو افتخار صاحب, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں مجید عزیز صاحب. آپ نے بھی ماشاءاللہ اپنا تفصیلی انٹروڈکشن دے دیا ہے, تو اب نیکسٹ جو پوائنٹس ہیں آپ کے وہ مجید بھائی بتائیں.
थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट. मैंने इसीलिए इंट्रोडक्शन करवा दिया था क्योंकि मैं एक टॉपिक पे अब्बासी साहब बात करना चाहता हूँ, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग. एक तो जो मसला है हमारे साथ क्या आता है कि इसका ताल्लुक डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन राइट्स से भी है, और जो GSP प्लस के जो कंडीशनैलिटी 27 है उसमें एक ह्यूमन राइट्स भी उसमें है. और जस्ट कल ही हमारे सदर ने इनवाइट किया था, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर को हमारे पास आई थी यहाँ, तो उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि एक तो मसला ये आता है कि अंडर ह्यूमन राइट्स एक कंपोनेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी है. पिछले जमाने में तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ वो औरतों का था, अब वो काफी वास्ट हो गया है. और मुझे पता है कि ड्यूरिंग द पास्ट मेनी इयर्स FIA हैज बीन वेरी फोकस्ड ऑन इट, और काफी इन्होंने कंट्रोल कर लिया है. लेकिन ये एक एलिमेंट हमारा अभी तक है. क्या आपके जो नेशनल एक्शन प्लान है जो 21-25 तक, उसमें ह्यूमन स्मगलिंग भी है? तो मसला एक आ रहा है कि ह्यूमन स्मगलिंग में एक कंपोनेंट आ जाता है माइग्रेंट स्मगलिंग, और माइग्रेशन इज अ वेरी हॉट टॉपिक इन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और हम आए दिन इसके ऊपर इश्यूज क्रिएट होते हैं. तो मेरा सवाल एक ये है कि व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन दैट, व्हाट स्टेप्स FIA इज टेकन, आगे क्या हुआ है? सेकंड सब मैं इसके साथ जाऊंगा कि क्या आपके पास कोई वॉच डॉग कमेटी है दैट comprises of civil society, private sector, other sections of the society जो पार्ट है, कि जिसके साथ आपका तबादला मतलब वो इंटरेक्शन होता रहे? तो मैं I hope there are no political, if there is, I hope there are no politicians, and they are really the what we call the civil society and the stakeholders. इसमें आपके पास क्या प्रोसेस है? आप इस सिलसिले में FIA की अकाउंटेबिलिटी किस तरह होती है, और क्या आप दुनिया के दूसरे ममालिक के नेशनल एक्शन प्लान के साथ आपका कोई किस्म का कोई कोऑर्डिनेशन हो, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस? और क्या आपने अवाम पाकिस्तानियों के लिए और इसके कोई मल्टी मीडिया कैंपेन आपके पास आपने किए इसको डिस्करेज करने के लिए, इसकी जो असरात होती है इसके लिए ये जरा बताएं? क्योंकि आपको पता है हम FATF में भी हम अंडर प्रेशर हैं. GSP प्लस सन 23 में खत्म हो जाएगा, नए की बातें अभी से शुरू होनी है. उनकी टीम आ रही है जनवरी में. तो और ऑफ कोर्स हमारा इमेज जो है, हम जब बाहर जाते हैं तो कभी कभार हमें ये अक्यूज किया जाता है, हम बिजनेस कम्युनिटी को भी, क्या आपके मुल्क की वजह से है? तो मेरे सवाल थे. एंड सिंस दे आर रिलेटेड टू आवर डोमेन ऑफ UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क, द एम्प्लॉयज फेडरेशन, एंड क्योंकि एम्प्लॉयज फेडरेशन इज द रिप्रेजेंटेटिव एपेक्स बॉडी ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कराची चेंबर और सब है, तो इसलिए I would appreciate a response from you. Thank you, and thank you, Mr. President. Thank you very much, Majid Aziz Saab. Now I request Chairman Law and Order Junaidur Rahman Saab कि वो अपने points जो हैं वो DG साहब को और उनकी टीम को बताएं. जी जुनैद. Thank you, President साहब. अस्सलाम and welcome all. मैं खुशामदीद कहता हूँ Honorable DG FIA Dr. Salman Abbasi साहब को और उनकी टीम को. मैं वेलकम करता हूँ जो कराची से हमें ज्वाइन किए हैं, आमिर फारूकी साहब, DIG साउथ, डायरेक्टर साउथ को. टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, मैं ऑलरेडी कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, मैं उनको थोड़ा सा मज़ीद आके लेके चलूँगा. हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और डिफरेंट सीनियर लीडरशिप ने जो है कुछ चीज़ों पे हाईलाइट किया है. देखें, एक इशू अभी यहाँ पे रेज हुआ है, आपसे डिस्कस हुआ है रिगार्डिंग नोटिसेस विच आर बीइंग इशूड फ्रॉम other circles like Punjab and Faisalabad and Rawalpur. तो इसमें we would like to with the permission of the chair suggest कि अगर कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म बना दिया जाए कि अगर PCCI का मेंबर है, कोई इसके नोटिस आ रहे हैं, तो उसकी हेयरिंग के लिए या उसकी इमीडिएट कंप्लायंस के लिए वो यहाँ कराची में जो है वो उसको सुन लिया जाए
اور اگر اس کا نیچر جو ہے ایسا سیریس نہیں ہے یا ضرورت ہے یہاں پہ ڈسپوز ہو سکتا ہے ڈسپوزل, تو اس کے لیے ریکویسٹ ہے کہ اب کوئی ایسا میکینزم آپ کائنڈلی فارم کر سکتے ہیں کہ جس میں ہم ان کو یہیں پہ ڈیل کر سکتے ہیں انیشیل لیول پہ, اگرچہ کہ اس کا نیچر سیریس نہیں ہے. دوسرا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں کافی سارے کیسز سننے کو آتے ہیں ریگارڈنگ بینکنگ کرائم. آج کل ڈیجیٹل بینکنگ کی وجہ سے کرائم بہت بڑھ رہا ہے, تو ہم نے یہ اس میں محسوس کیا ہے کہ اس کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سا اتنا سہل نہیں ہے. رپورٹنگ کا میکینزم ہے اس کے حوالے سے, اور پھر فالو اپ کا میکینزم جو ہے ان کیسز کو سالو کرنے کے لیے, جہاں پہ ڈیجیٹل طریقے سے بینک سے رقم جو ہے وہ کسی بھی شہری کی جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے. تو وہ اگر اس کے میکینزم کو ہم تھوڑا سا سہل کر سکیں, اس کا فالو اپ کا میکینزم بھی تھوڑا بہتر کر سکیں, کیونکہ کیسز یہ دن بدن بڑھ رہے ہیں اور ہمیں آگے جاتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں مزید بھی جو ہے وہ شکایت جو ہے وہ بڑھیں گی. اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو ہے جو ہمارا اس کا تعلق ہماری ایکسپورٹنگ کمیونٹی سے پاکستان ہے, وہ جو ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور کبھی کوئی مال ہمارا ریجیکٹ ہو جاتا ہے کسی فارن کنٹری کے اندر, یا وہ ڈسپوزل اس کا نہیں ہو پاتا, تو وہ اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن کے مطابق جو ہے ود ان 6 months اس کے پیسے واپس یہاں پہ پاکستان میں شو کرنے پڑتے ہیں ایز اے ریمیٹنس. اچھا وہ اس مگر کوئی اور چینل ایسا موجود نہیں ہے جس کے تھرو جو یہ پاسبل ہو سکے, تو اسٹیٹ بینکنگ کمپلائنس کرنے کی خاطر جو ہے وہ کبھی کبھی ایسے چینل استعمال ہوتے ہیں کرنے پڑتے ہیں جو پھر بعد میں جن کے اوپر آبجیکشن آتا ہے, اور خاص طور پہ FIA کی طرف سے. تو یہ آلریڈی ہم نے ایشو ریز بھی کیا تھا ڈائریکٹر FIA عامر فاروقی صاحب سے, انہوں نے بھی ہماری بات کو جو ہے وہ سنا تھا, اور ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی, اور آپ سے بھی اس فورم پہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے لیے پالیسی میکنگ کے اندر جو ہے اگر کوئی ایسی سفارشات جو ہے وہ ہم دے سکیں, تاکہ یہ ایک ایسا میٹر ہے جو کہ ایکسپورٹرز کو کافی جو ہے جس کی وجہ سے سفر کرتے ہیں وہ اور پرابلمز ہوتے ہیں, اور بعد میں پھر ان کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم جیسے کہ اور بھی اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہماری ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ پولیس کے ساتھ بھی ہے, رینجرز کے ساتھ بھی ہے, اور ANF کے ساتھ بھی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں آپ کوئی سینئر آفیسر کی شکل میں کوئی فوکل پرسن جو ہے وہ آپ کائنڈلی ہمیں ڈیزگنیٹ کریں FIA ہیڈ کوارٹر آپ کی طرف سے, تاکہ کوئی اگر ایسے ایشوز ہوں جو کہ ہمارے پاس ڈے ٹو ڈے نیچرز کے آتے ہیں, جن کو ہم سالو کر سکیں, کوشش کر سکیں کہ ان کو ہم ریزالو کر لیں اور ہمیں ریچ کرنے میں آسانی ہو, کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے اور پورے پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے. تو وی ول ریئلی ریکویسٹ ود دا پرمیشن آف دا چیئر کہ ہمیں کوئی فوکل پرسن آپ سینئر آفیسر کی شکل میں ہمیں آپ پرووائڈ کریں, تاکہ ہم اپنے کو وہ جو ہے ان کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں اور ان کو ریزالو کر سکیں. اس میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ ایسے بھی ہمارے میکینزم آپریٹ کر رہے ہیں جس میں ہم کمپلین ریزولوشن کمیٹی جو ہے بنا لیتے ہیں بٹوین KCCI اینڈ دی ادر انسٹیٹیوشن, کہ کوئی ایسی کمپلینز ہوں جو کہ جس میں KCCI پارٹ پلے کر سکتا ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے, تاکہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونے سے بچ جائیں اور میٹر بھی ریزالو ہو جائے. تو دس از آلسو